پھر فرمایا کہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اور نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں ہے کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں، جبکہ ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور دیگر مسلمانوں کو مشرکین کے لیے، کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر قریبی رشتہ دار بھی اگر کفر میں مرا ہے تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر گمراہی پہ تھا لیکن حد کفر کو نہیں پہنچا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور ثابت ہے بزرگوں سے۔ لیکن حد کفر میں داخل ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے اب دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے منع نہیں کیا گیا، اور 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کروں گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں منع کر دیا، اس سے پہلے اجازت تھی، اب یہاں پہ واضح لفظوں میں منع کر دیا گیا کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی آپ کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت واضح بات ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی بھی قریبی ساتھیوں میں سے تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن منافقت میں مبتلا تھا، تو اب ان کا ظاہر بھی ہو گیا بعد میں ان کی منافقت۔ تو ایسا کوئی بھی شخص جس کا کفر، جس کا شرک ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو معاذ اللہ خدا رسول کا گستاخ ہو یا شریعت کا گستاخ ہو، جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ کالا قانون ہے شریعت کو، معاذ اللہ 295C کو، اور اسی طرح دیگر شریعت کے احکام کو مذاق اڑائے، تو اس کا تو کافر ہونا ظاہر ہو گیا کہ اللہ رسول کے لائے ہوئے قانون کا مذاق اڑا رہا، شریعت کا مذاق اڑا رہا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدہ کے سبب جو اس سے کر چکا تھا، اور پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے تنکا توڑ دیا، یعنی لا تعلق ہو گیا۔ اور بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا اور تحمل والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شان نزول کیا ہے کہ جب مومنوں کو منع کیا گیا کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہ کریں تو مسلمان آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے چچا آزر کے لیے دعا کی تھی، تو پھر ہمیں کیوں منع کیا گیا؟ انہوں نے تو مشرک کے لیے دعا کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وضاحت فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا منہ بولے باپ، یعنی آزر آپ کا باپ نہیں تھا، لیکن عربی زبان میں چونکہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، محاورہ تھا، تو آزر تھا وہ چچا تھا آپ کا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، تے الف رے خے طارق۔ تو اس سے آپ نے وعدہ کیا تھا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو جب آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو کفر میں مرا، تو پھر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو علم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جان بوجھ کے کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کی، وہ ان کے گمان میں ابھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب وہ کفر پہ مرا تو پھر آپ نے جان لیا کہ کفر پہ مرا، تو آپ نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، پھر آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ ظاہر ہو گیا انہ عدو للہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے،
تبرأ منہ، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بری ہو گئے۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا دوست صرف مسلمان ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب خدا کے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا دعویٰ کرتے ہوں، کہ جو خدا کا دوست ہے وہ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان رکھے گا، اور جو ان پہ ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کا دوست بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ تو آج جو انٹرفیتھ کے نام پر ہر ایک کو صحیح کہا جا رہا ہے، تو یہ بالکل غلط روش ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو برداشت کیا جائے، جو اپنے مذہب پہ عمل کر رہا ہو عمل کرے، اسلام ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن ان کو صحیح سمجھنا اور ان کی تقریبوں میں جانا، اس میں شامل ہونا، تو یہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہیں بھرنے والے تھے، بہت متحمل تھے۔ تو یہ مومنوں کی بڑی خوبی ہوتی ہے، جو مومن اپنے رب کی محبت میں روتا ہے، اپنے رب کی محبت میں روتا ہے، آہیں بھرتا ہے،